بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے۔ سوال ہے، ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت الفردوس میں کل 8 دروازے ہیں۔ حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المعانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 یا 82 تقریباً۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔
سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ گرکت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے، موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے، دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے، مچھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے، 700 مرتبہ۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ سوال ہے، پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے، استلام۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے مصر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ سوال ہے صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ایوب نامی قبیلے سے۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ کتنے دن گھر بند رکھنے سے اس میں جن آ جاتے ہیں؟ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ سوال ہے کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب ہے 2 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔
تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بختر ایجاد کی تھی۔ سوال ہے جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب ہے کوڑ کی بیماری میں۔ سوال ہے حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہے 90 فٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ بارہ لوگ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ کون سے صحابی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ کون سے 5 کام کرنے سے خواب سچے آتے ہیں؟ 1. آپ نیک انسان ہیں۔ 2. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بستر پاک ہوتا ہے۔ 3. آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ 4. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو باوضو سوتے ہیں۔ 5. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے، دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ جنگ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے، فارسی زبان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔
किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कौन से नबी ने सबसे पहले मेहमान नवाजी की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? खालिद बिन मादान से रिवायत है कि कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय असहाबे कैफ के कुत्ते के। और अल्लामा अलूसी साहब रूहुल मानी ने बास किताबों में लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। नेज अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में जाएंगे, जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह। सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए।